سبحان اللہ کہنے سے سینہ نہیں بھرتا، موت نہیں آتی، ثواب ضرور ملتا ہے، ثواب ضرور ملتا ہے۔ مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ وفا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا پرستی کی راج زہرا، شبیر و چھپر کی اپی زہرا، نبی دے گھر میں جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، شوق تیرے نال بغض رکھے، لا علاج مریض ہے زہرا، شوق تیرے نال بغض رکھے، لا علاج مریض ہے زہرا۔ مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ سیدہ کونین بابا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، بڑے تحمل کے ساتھ جلسے سننے کا، سبحان اللہ، بندے کا زور نہیں، جملوں کا زور دیکھیے گا، اور اگر دل تک اتر جائے تو پھر اسی زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ میں یہ جملے میں بلند آواز سے نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کو سمجھنے میں تکلیف ہو جائے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے اندر جملے دینے لگا ہوں، اگر دل تک اتر جائے تو سبحان اللہ کا میں حق رکھتا ہوں۔ سیدہ کونین نے عرض کیا، بابا اگر آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا نا، اگر آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، ابو بکر آیا لوٹ گیا، عمر آیا لوٹ گیا، عثمان آیا لوٹ گیا، علی آیا لوٹ گیا، آقا بلال آیا لوٹ گیا، سلمان فارسی آیا لوٹ گیا، حسنین کریمین کے دونین پہ سونین قربان، سونین کے چیز ہے کونین قربان، میرے شہزادے آئے لوٹ گئے، سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ کونین نے عرض کی، بابا اگر آپ نے سر نہیں اٹھایا، میں تطہیر فاطمہ والی چادر، اور یاد رکھنا فاطمہ اسے کہتے ہیں، فاطمہ بطول سے کہتے ہیں، بطول کا معنی ہوتا ہے دنیا کی غلاظتوں سے پاک، سبحان اللہ، دنیا کی غلاظتوں سے پاک۔ تین بطول ہیں، کتنی؟ تین، حورے بطول ہیں، سبحان اللہ، بی بی مریم سلام اللہ علیہا بطول ہے، سبحان اللہ، وہ بطول اس لیے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا، بے شک، اور جو بغیر نکاح کے بطول ہونا اسے مریم کہتے ہیں، جو بغیر نکاح کے بطول ہو انہیں حورے کہتے ہیں، اور جو نکاح میں بھی ہو پھر بھی بطول ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، نکاح میں بھی ہو۔ اب کوئی دانشور بیٹھا ہوا تو میرے جملوں پہ پکڑ کرے گا، لیکن میں اس دانشور کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، صرف ایک مرتبہ جا کے تاریخ کی کتابیں کھولنا، علماء کے قدموں میں بیٹھنا، جا کر حدیث مبارکہ کو پڑھنا، اور یہ پوچھ لینا کسی سے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کب ہوئی تھی، اگر تجھے کوئی کہتے رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی، اور اس سے پوچھنا کہ کب ہوئی تھی، وہ کہے گا ظہر کی نماز کے بعد ہوئی تھی، تو پھر اس سے پوچھنا کہ ظہر کی نماز سیدہ کونین نے پڑھی تھی، کہے گا ہاں سیدہ نے نماز پڑھی تھی، تو اس سے پوچھنا کہ پھر عصر کی بھی پڑھی تھی، پھر عصر کی بھی پڑھی تھی، کہے گا عصر کی بھی پڑھی تھی۔ میں نے کہا یار تیرے گھر میں ہو تو 40 دن تک عورت پاک نہیں ہوتی، پھر جو ظہر کی نماز پڑھے حسن پیدا ہو عصر میں پھر مسئلے میں ابھی نہیں سمجھ آئی تو لوگ اسے کہتے ہیں سیدہ کائنات، یہ وہ شہزادی ہے میرے نبی کی جس کے سر کے بال کبھی آسمان میں نہیں دیکھے، جس کے سر کے بال کبھی آسمان میں نہیں دیکھے۔ جملہ تھوڑا سا سخت ہے، اگر کوئی پیر تمہیں یہ کہتا ہے مجھے سیدہ کونین کی زیارت ہوتی ہے، اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے، وہ جس کے سر کے بال آسمان میں نہیں دیکھے، جس کے پیروں کی تلیاں زمین میں نہیں دیکھی، مباہلے کا وقت آیا، جانا آگے، فاطمہ کونین پیچھے علی آ رہے ہیں، آقا